کہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے ملاقات کی امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی. جس ٹائم ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل اور ایران کا پورا معاملہ مڈل ایسٹ میں صورتحال کافی گھمبیر ہوئی ہے، اور دوسری جانب انڈیا کے ساتھ پاکستان، وہ آج بھی جس طرح ابھی مزمل صاحب بھی بات کر رہے تھے جو ان کے سیکرٹری خارجہ ہیں، انہوں نے کہا جی ابھی بھی صندور میں کچھ رنگ باقی ہیں، ابھی بھی آپریشن جاری ہے. تو اس تناظر میں، اس ٹائمنگ میں کتنا ان کی ملاقات اہم ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، یہ آبویسلی یہ بہت ہی اہم ملاقات ہے اور اس کا ٹائمنگ بھی بڑا اپروپریٹ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے نا کہ پاکستان اللہ کے کرم سے ایک اسٹریٹجیکلی بڑی امپارٹنٹ لوکیشن پہ ہے. نمبر 1 پاکستان ایک ساؤتھ ایشیا کا نہیں بلکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور آپ یہ دیکھیں مڈل ایسٹ، ان سارے اس پورے ریجن کے اندر ایک بڑا پوٹنٹ ایک نیوکلیئر کنٹری ہے جو کہ گیٹ وے ہے سینٹرل ایشین ریپبلک کو. تو اس لیے امریکن بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی کے اندر بھی وہ رولر کوسٹر رہا ہے ان کے ساتھ تعلقات، کبھی اچھے کبھی خراب، بٹ جب اب بھی انہوں نے نیگلیکٹ کیا پھر بھی انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ امپارٹنٹ کنٹری ہے. تو اس لیے ابھی اس وقت کے اوپر ایک انپریسیڈنٹڈ جیسچر ہے فرام دی گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہ وہ آرمی چیف کو دیکھیں. ایک پروٹوکال کا بھی تقاضا ہوتا ہے. نارملی I have seen as a military secretary with the 2 prime ministers کہ لوگ پرائم منسٹرز اور کنٹریز کے ہیڈز ویٹنگ لسٹ میں ہوتے ہیں کہ ایک فوٹو اپرچونٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ ہو جائے امریکہ کے کا، لیکن وہ ان کے پاس ٹائم سلاٹس مشکل ہوتی ہیں، پھر ان کی اور کمپلشنز ہوتی ہیں. ہیئر از اے کیس جہاں ہمارے آرمی کے جو ہیڈ ہے فیلڈ مارشل وہ ادھر گئے ہیں، تو یہ گریٹ آنر ہے فار پاکستان اور اس کا بینیفٹ ضرور ہمیں لینا چاہیے. اینڈ آئی ایم شیور کہ عاصم منیر صاحب پوری تیاری ساتھ گئے ہوں گے کہ کون سے ایشوز ہیں جو ہمیں فوری طور پہ اٹھانے ہیں اور کون سے ایشوز ہیں جس میں پاکستان ایک کلیدی رول ادا کر سکتا ہے. مثلاً یعنی ہمارے تو امیجیٹ ایشو یہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو. ہمارا تو امیجیٹ ایشو یہی ہے جو ان سے بات کریں کہ یہ آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر یہ جو دہشت گردی، ہمارا ایشو یہ ہے کہ یہ جو ٹیررزم ہے پاکستان کے اندر ہے اس کی ڈیٹیلز جا کے ان کو دکھائی جائیں باقاعدہ ان کے اوپر کہ بھئی یہ کیا کچھ کرتے رہے جعفر ایکسپریس کا اور یہ کلبھوشن یادیو کا مسئلہ. لیکن ان ایڈیشن ٹو دیٹ پاکستان چونکہ ایک اسٹرانگ کنٹری ہے، اٹ کین ہیلپ ان ریپروچما ایران کے ساتھ امریکہ کا، جیسے چائنا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات 70s کے بگننگ میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ہی ایک یوز ہوا تھا اور مس انڈرسٹینڈنگز کو ختم کرنے کے لیے. اور سملرلی پاکستان کین بی اے ویری گڈ برج. چائنا اور امریکہ کے تعلقات بھی جو ہیں آپس میں، ان میں کہیں روڑا اٹکا ہے تو اس کو ٹھیک، چونکہ چائنا ہمارا ایک ہر موسم کا ایک دوست ہے. امریکن کا تو پھر ہے نا کہ ایک جگہ استعمال کیا پھر نیچے آ گئے، پھر اگلا بندہ آیا تو وہ پھر دوسری طرف ہوتا رہا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. اور جو انڈیا کا ریئیکشن ہے وہ انفارچونیٹلی پہلے وہ احساس برتری میں تھے جب انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تو گیا ڈیفالٹ ہو رہا ہے، آرمی کے خلاف ہیں لوگ، فوج آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ سویلین یہ، اور یہ ایک ایسا نیریٹو انہوں نے دنیا کو بھی سیل کیا ہوا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس رافیل ہے، ہمارا ایک جسٹ ہم اوپر سے بس ان کے اوپر ہمارا رن اوور ہوگا، کشمیر سے جائیں گے. اور بڑا پلان تھا کہ 80 جہازوں کے ساتھ اوپر آزاد کشمیر پہ قبضہ اور پھر سی پیک کو سیور کر کے چائنا کے جو ایسٹرن روٹس ہیں ٹو اسٹیٹ آف ہارموز ان کو کریں گے. تو یہ بگ پلان کے ساتھ انہوں نے ایک بہانہ ڈھونڈا تھا. لیکن جب ادھر سے پھر چترول ہو گیا اور فوری طور کے اوپر پتہ لگا کہ گراؤنڈ ریالٹیز مختلف ہیں، تو پھر ابھی احساس کمتری کے اندر ہے اور فرسٹریشن کے اندر ہے. اگر مودی کو واقعی ٹرمپ نے کہا تھا کہ آپ واپسی پہ مجھے ملتے جائیں، تو اگر یہ سچی بات ہے، مجھے تو نہیں لگتا، چونکہ انہوں نے ٹیلی فونک کال بھی کی ہے تو جو انڈین ٹی وی چینل دکھا رہے تھے وہ ملاقات کا وہ جو فوٹیج دکھا رہے تھے اس طرح اور بات یہ کہہ رہے تھے کہ ٹیلی فون ہوا ہے. تو میرے خیال میں اس کو چلا جانا چاہیے. بگ کنٹری اگر اس کے پاس سچ ہے جا کے بتاتا، پروف دیتا کہ یہ پاکستان انوالو تھا ٹیررزم میں، ہمارے پاس یہ ہے. مطلب کہ آپ فیلڈ مارشل کی ملاقات سے پہلے ٹیلی فونک جو گفتگو ہے سم ہو تھوڑا انڈینز نے بیلنس آپ کہہ رہے ہیں کرنے کی کوشش کی.